صورتوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ، یعنی صورتوں کو نام کس لحاظ سے پڑا ہے اور وجہ کیا ہے اور کس مناسبت سے پڑا ہے، اس بارے میں ہماری پہلی بھی ویڈیوز ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ان کو دیکھ لیں۔ سورہ صاد نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے یعنی صاد ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ صاد کہتے ہیں۔ زمر نام رکھنے کی وجہ، زمر کا معنی ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ سورہ مومن کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ، اس سورت کے دو نام ہیں۔ مومن اس کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ مومن کہتے ہیں۔ دوسرا نام ہے غافر، اس کا معنی ہے بخشش کرنے والا، اور اس سورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ گناہ بخشنے والا ہے، اور اس وجہ سے اسے سورہ غافر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حامیم السجدہ نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کا ایک نام حامیم السجدہ ہے، اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے یہ سورت حامیم سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں سے ممتاز ہو گئی۔ دوسرا نام فصلت ہے، اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے ماخوذ ہے۔ شورا نام رکھنے کی وجہ، شورا کا معنی ہے مشورہ، اور یہ لفظ اس سورت کی آیت نمبر 38 میں موجود ہے، جس میں مسلمانوں کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ شورا رکھا گیا۔ زخرف نام رکھنے کی وجہ، زخرف کا معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف کہلاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ وزخرفا مذکور ہے، اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ دخان نام رکھنے کی وجہ، عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ جاسیہ نام رکھنے کی وجہ، جاسیہ کا معنی ہے زانوں کے بل گرا ہوا، اور اس سورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانوں کے بل گری ہوگی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا۔ احقاف نام رکھنے کی وجہ، احقاف یمن کی اس سرزمین کا نام ہے جہاں قوم عاد آباد ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 21 سے سرزمین احقاف میں رہنے والی اس قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ محمد نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ محمد کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں کفار کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کیے گئے۔ فتح نام رکھنے کی وجہ، اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح ہے۔ حجرات نام رکھنے کی وجہ، حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ قوف نام رکھنے کی وجہ، قوف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قوف کہتے ہیں۔ ذاریات نام رکھنے کی وجہ، ذاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ ذاریات رکھا گیا۔ طور نام رکھنے کی وجہ، طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ نجم نام رکھنے کی وجہ، عربی میں ستارے کو نجم کہتے ہیں، نیز یہ ایک مخصوص ستارے کا نام بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں نجم کی قسم ارشاد فرمائی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نجم رکھا گیا۔ قمر نام رکھنے کی وجہ، عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، اس سورت کی پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔